بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں۔ آپ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ اللہ نے فضل کیا، کرم کیا، اللہ کی رحمت ہوئی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس رب کریم نے ہمیں صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو ہر قدم کے اوپر اسے جو نا نیکی ملتی ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور مومن بندہ جب مسجد میں چلا جاتا ہے تو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو اسے نوافل کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور جب نماز ادا کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جو اس کی زبان سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جو اس کے پاؤں سے صادر ہوئے ہوں، حتیٰ کہ جسم کے کسی حصے سے اگر گناہ ہوئے ہوں تو وہ جیسے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسے کریم رب، ایسے رحیم رب کی ہم بندگی کریں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، اللہ کی قدرت کا نظارہ کریں۔ صبح کا سورج نکل چکا، روشنی زمین کے اوپر پھیل چکی، پرندوں کی آوازیں شروع ہو چکی، انسانوں کا چلنا پھرنا شروع ہو چکا۔ ارے غفلت میں سونے والے، اٹھ جا، تیرے رب کی طرف سے رزق تقسیم ہو چکا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج کی روشنی زمین کے اوپر پڑنے سے پہلے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ کی طرف سے رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو صبح اٹھنے کی عادت بنائیں، رات کو جلدی سو جائیں اور صبح جو ہے نا جلدی اٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جو بندہ یہ عادت بنائے گا رات کو جلدی سونے کی اور صبح نماز سے پہلے اٹھنے کی، تو یقین مانیے اسے اپنی منزل مل گئی۔ اور بعض اوقات کچھ حضرات جو ہے نا رات کو بڑی دیر سے سوتے ہیں اور صبح کی نماز بھی گئی، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح کی 2 رکعت سنت، صبح کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا مافیہ سے افضل ہے۔ یہ دیکھیں اب دنیا کے اندر کیا ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اس سب سے زیادہ قیمتی فجر کی 2 سنت ہے۔ اور فرمایا جو بندہ نماز چھوڑ کر سوتا رہتا ہے اللہ کی ساری رحمتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ اس کے اوپر آ جاتا ہے اور سارا دن جو ہے نا اس کا پریشانیوں میں گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے، رزق کی فکر نہ کیجئے، رزق تو آپ کو ہم دیں گے۔ اور ہم جو ہے نا اور ہماری جو فکر ہے، جس چیز کے بارے میں ہم زیادہ سوچتے ہیں وہ رزق کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ سوچ تو مغرب کی ہے، مغرب والے بس یہی سوچتے ہیں کہ مال ختم ہوا ہم مر گئے، زندگی ختم ہماری۔ اب مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے۔ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے، کتنی مخلوق ہے سمندر کے اندر، بڑی بڑی مخلوق ہے، منو اور ٹنو کے حساب سے کھاتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں روزانہ کھلاتے ہیں۔ جنگل کے درندے گوشت کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں روزانہ گوشت کھلاتے ہیں۔ پرندوں کو اللہ پاک دانہ کھلاتے ہیں، جو مخلوق جو کھاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے وہی کھلاتے ہیں۔ کیسے مہربان ہے۔ ایک مخلوق خون پیتی ہے، اللہ اسے روزانہ خون پلاتے ہیں۔ دیمک لکڑی کھاتی ہے اور ریشم کا کیڑا شہتوت کے پتے کھاتا ہے اور ریشم بناتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی مخلوق ہے۔ ساری مخلوق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے،
رزق اللہ کے ذمے ہے. اگر اللہ تعالیٰ زمین کو منع کر دیں، اللہ تعالیٰ اگر اس زمین کو منع کر دے کہ ایک گندم کا دانہ نہ ہو، تو کیا خیال ہے اس گندم سے ایک دانہ ہمیں ملے گا؟ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ پاک جو چاہتے ہیں بس وہی ہوتا ہے. ہمارا کام صرف اس کو راضی کرنا ہے، اس کی بندگی کرنا ہے. اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اگر اپنی چاہت والی زندگی میں لگیں گے تو یقین مانیے پھر ہم ناکام ہوں گے. رب چاہی زندگی میں آ جائے کہ اس وقت میرے اللہ کا میرے اوپر کیا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے، تو ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کاروبار، یہ سارے طریقے اگر سنت کے مطابق آئیں گے نا، یقین مانیے اللہ اکبر، پھر بہار ہی بہار ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. دل کے اندر آپ خوشی محسوس کریں گے. پھر اگر سنت سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے نا، تو جتنا بھی مال کمائیں گے، جتنی بھی محنت کریں گے، یقین مانیے آپ کو کبھی خوشی نصیب نہیں ہوگی. آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا، ہمیشہ پریشانی میں رہیں گے آپ. تو ہر حال میں اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے بس، کہ اس وقت میرے اللہ کا میرے اوپر کیا حکم ہے. اللہ کے حکم کو آگے رکھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اختیار کریں گے، پھر زندگی میں بہار آئے گی. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج الحمدللہ جمعے کا دن ہے اور سال کا جو ہے نا پہلا دن ہے، تو آج سے ہم شروعات کریں کہ یا اللہ اس سال میں ہم اتنا نیکیاں جمع کریں گے، اتنی نیکیاں جمع کریں گے، نیت کر لیں، اور یہ سال ہمارا جو ہے نا قیمتی بن جائے. اس سال میں ہماری نیکیاں بڑھ جائیں، اعمال میں بڑھوتری ہو جائے. اللہ اکبر. اگر ہم نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو نا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں گے. اصل میں ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے. تو انشاءاللہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں کہ اس سال میں جتنا ہو سکے سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا اور نوافل پڑھوں گا اور لوگوں کو دین کی دعوت دوں گا، اور کوشش کروں گا انشاءاللہ روزانہ 1-2 نئے نمازی بناؤں گا انشاءاللہ. یہ ہے ہماری کمائی، یہ ہے ہماری محنت. انشاءاللہ آپ بھی ارادہ کر لیں. تو اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو
اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.